تقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ بہت شارٹ وقت میں کچھ رات اطلاع جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی آپ تک، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ آغاز ہم کرتے ہیں آج جو صورتحال اس وقت فلسطین میں ہے، فلسطینی شہداء اور زخمیوں کی درجات کی بلندی اور ان کی صحت کے لیے، اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو، جب آپ اور قوم اور فوج میں اتحاد نہ ہو، جب آپ میں وحدت نہ ہو، تو جو کچھ اسرائیل نے کیا فلسطینیوں کے ساتھ، آج اس ساری صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ وہی قومیں اپنی آزادی، اپنا وقار برقرار رکھ سکتی ہیں جو اپنی قوت پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی نصیب ہو، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ الاقصی القدس شریف ہو، اور ہم سب جائیں وہاں پر جا کے جو ہے شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد اس وقت جو گزشتہ ہفتے ایپیکس کمیٹی میں افغان یا اور غیر ملکی جو غیر قانونی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 30,000 کے قریب مدارس ہیں۔ پاکستان کے مدارس میں کوئی غیر قانونی غیر ملکی نہیں ہے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسی شکایت یا اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو وہ ہمارے مختلف وفاق موجود ہیں، ان مدارس کے محتمم موجود ہیں، ان مدارس کی انتظامیہ موجود ہے، ان سے رابطہ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں پاکستان کے مدارس عربیہ اور پاکستان کی ریاست اور حکومت کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی ماضی میں یہ بات واضح کی تھی کہ مدارس عربیہ ان کے جو طلباء ہیں وہ ایک نظم کے تحت ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے مدارس میں تقریباً جیسے میں نے عرض کیا اس وقت 20 سے 25 لاکھ کے درمیان طلباء پڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے اپنے محتمم کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے مدارس جو ہے وہ مقامی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ لہذا مدارس عربیہ پاکستان جتنے بھی ملک کے اندر ہیں ان میں غیر قانونی کوئی طالب علم نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی شکایت ہے ہم پھر گزارش کریں گے تمام صوبائی حکومتوں سے، متعلقہ اداروں سے کہ وہ محتمم حضرات کو اطلاع کریں، یا جو ہمارے وفاق ہیں ان کو اطلاع کریں، ان کے ذمہ داروں کو اطلاع کریں۔ پاکستان کا قانون ہم سب کے لیے محترم ہے۔ ہم پاکستانی ہیں یا جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو پاکستان کا قانون اور آئین ماننا چاہیے۔ میں اس میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر افغان مہاجرین ہیں یا اور غیر ملکی ہیں، بہت سے دیگر ملکوں کے لوگ بھی ہیں، جو تو قانون اور آئین کے مطابق اپنی رجسٹریشن یا ضابطے کے تحت رہ رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ملک میں 40 سال سے ہمارے افغان بھائی رہ رہے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم انہیں مہاجر نہیں سمجھتے، اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، اس بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں سوویت یونین آیا جسے روس کہا جاتا ہے، تو افغان بھائیوں کی مدد کے لیے اس وقت تو نہ امریکہ آیا تھا نہ برطانیہ آیا تھا، پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ضیاء الحق شہید، ان دونوں نے افغانستان کی آزادی، خود مختاری، استحکام کے لیے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ پاکستان کی قوم شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، اور سوویت یونین کا مقابلہ کرتے ہوئے
افغانستان کو سوویت یونین کے شکنجے سے آزاد کرواتے ہوئے ہمارے ہزاروں پاکستانی نوجوان، بوڑھے، علماء، طلبہ شہید ہوئے، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ جس ملک کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہم اس کا امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ ہر پاکستانی افغانستان کا امن اور استحکام اور افغانستان کی ترقی چاہتا ہے، اور ہم بطور پاکستانی اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی جذبات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ہم 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں، بے انتہا اس خطے میں خون بہہ چکا ہے۔ 9/11 کے بعد افغان سرزمین کو ہندوستان نے استعمال کیا۔ کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں راہ نے بیٹھ کے پاکستان میں جو خون کی ہولی کھیلی، ہمارے 80,000 سے زائد شہداء ہیں پاکستان کے، ہمارے علماء شہید کیے گئے، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے پارکیں، بازار، چرچ، امام بارگاہیں کوئی محفوظ نہیں تھا۔ ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ پاکستان کی فوج اور قوم نے مل کر اس دہشت گردی کو شکست دی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں جب امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت قائم ہوئی، جب افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی، تو پاکستانی قوم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ جو کچھ اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا، ہمارا یہ خیال تھا اور خیال ہے کہ وہ سلسلے افغانستان سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے پاکستان میں اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس افغانستان کے مسئلے پر بلایا۔ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست اسلامی ممالک اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن پاکستان نے ان پہ زور دیا، ان کو راضی کیا کہ اس وقت افغانستان کو عالم اسلام کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے فوج نے، پاکستان کی ریاست نے جب امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت قائم ہوئی، پوری دنیا سے ان کے روابط قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام آباد اپنے افغان بھائیوں کے لیے رابطے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے کہ پاکستان میں جنوری سے لے کر اب تک جو 24 مختلف حملے ہوئے، جن میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے باجوڑ میں علماء کنونشن پر حملہ ہے، جن میں 12 ربیع الاول کو مستونگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ ہے، جس میں ہنگو میں جمعہ کی دوران مسجد پر حملہ ہے، جس میں خیبر مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے حملے، ان 24 میں سے 14 حملے افغانستان اور افغان لوگوں نے کیے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پاکستانی نے افغانستان میں کوئی تخریب کی ہے یا وہ کسی غیر قانونی عمل میں شریک ہے، تو افغان حکومت کا حق ہے کہ اس کو سزا دے۔ ہمیں بتائے، اگر کوئی اس کے پیچھے یہاں کوئی لوگ موجود ہیں، ہمارے اداروں کو بتایا جائے، ہماری حکومت کو بتایا جائے۔ ہم قطعی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں بدامنی ہو، اور ہم قطعی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بدامنی ہو۔ ہم افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے امن کو بھی ہمارے افغان بھائیوں کو اپنا امن سمجھنا چاہیے۔ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے بڑا واضح کہا کہ دونوں حکومتوں کو دہشت گردی کے خلاف آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ قوتیں جن کو اس خطے کا امن اور استحکام منظور نہیں ہے،
وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رفٹ پیدا کرنا چاہتی ہیں، وہ بدامنی پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ افغانستان میں جو دھماکہ کرتا ہے اس کو بھی ایک تنظیم قبول کرتی ہے، عالمی دہشت گرد تنظیم، اور پاکستان میں بھی۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مل کر اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور اس خطے میں امن لے کر آئیں؟ کیا یہ لکھا جا چکا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بچوں کا یہ خون بہنا ہے؟ کیا یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس خطے میں ہی بدامنی رہنی ہے؟ میں اپنے افغان بھائیوں سے، ان میں بہت سے نوجوان ہیں جن کے بڑوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مراسم رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذباتی بیانات سے اور دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ مسائل اور مصائب کو حل کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ کوئی افغان مہاجر جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، قانونی رہ رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم موجود ہیں، پاکستان کی حکومت موجود ہے، پاکستان کے ادارے موجود ہیں، اس میں شکایت کی جائے۔ لیکن میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو غیر قانونی یہاں سال ہا سال سے رہ رہے ہیں، ان کو کتنی بار مواقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا؟ کتنی بار ان کو موقع ملا؟ کتنی بار ان سے کہا گیا؟ تو اگر کوئی یہاں غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے، یہاں غیر قانونی رہ رہا ہے، یہاں غیر قانونی سرگرمیاں کر رہا ہے، تو کیا ریاست پاکستان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے؟ پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پکڑ کے آپ کو نکال رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ رضاکارانہ طور پر جو غیر قانونی یہاں پر لوگ ہیں وہ چلے جائیں۔ اگر اس پر افغان عبوری حکومت کے ذمہ داروں کو تحفظات ہیں تو وہ میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے وہ حکومت پاکستان سے بات کرے، وہ دھمکی والا لہجہ نہ اختیار کرے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان نے آپ کی آزادی، خود مختاری، استحکام کے لیے صرف آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، خون بھی دیا ہے۔ آج بھی ہم آپ کا، افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری توقعات ہیں، آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں، وہ آپ سے ہم بھی توقع رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے۔ ریاست پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے، جیسے افغانستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب ڈالر کی سمگلنگ بند ہوئی، چینی کی سمگلنگ بند ہوئی، حکومت پاکستان نے اقدامات کیے، تو آج ڈالر ایک ماہ میں، جب سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے کراچی میں تاجروں سے میٹنگ کی، اور آج ایک ماہ ہوا ہے، ڈالر 50 روپے نیچے آیا ہے، چینی کے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ اگر افغانستان کو چینی کی، آٹے کی، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ماضی میں بھی تو یہ ہوتا رہا ہے۔ حکومت پاکستان اس کے لیے تعاون کرے۔ ہم حکومت سے کہیں گے کہ جس چیز کی ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے وہ قانونی طور پر حکومت تو حکومت جو ہے وہ مہیا کی جائے، لیکن یہ جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں ہیں، ہمارا واضح موقف ہے اس حوالے سے کہ ان سازشوں میں جو عناصر ہیں وہ نہ افغانستان کے دوست ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں۔ ہندوستان اس خطے میں بدامنی چاہتا ہے۔ ہندوستان اس خطے کے اندر، جیسا کہ ہمارے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا کہ مستونگ میں جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے راہ ہے، سرگودا میں جو مسلم مسیحی فساد کروانے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے راہ ہے۔ تو کیا ایسے عناصر کو جو افغانستان میں بھی دھماکے کریں اور پاکستان میں بھی دھماکے کریں، جو افغانستان کو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہوں، پاکستان کو بھی غیر مستحکم کرنا چاہتے ہوں، ایسے عناصر کے خلاف مل کر ہمیں نہیں لڑنا چاہیے؟ اور پھر جب ملا ہیبت اللہ صاحب نے یہ واضح حکم دے دیا
کہ اگر کوئی افغانی پاکستان میں افغانستان سے باہر تقریب میں ملوث ہوگا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کے جنازے میں کوئی شریک ہوگا، تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے، اس پر واضح جو ہے احکامات پر امیر المومنین کے اور جو فتویٰ آیا اس کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم جو اپیل کی گئی افغانستان کے بعض ذمہ داران کی طرف سے، پاکستان کے علماء سے، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بہتر عمل کے لیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہر اچھے کام میں ہم آپ کے معاون ہوں گے، ہم تیار ہیں خیر کے کام کے لیے، لیکن ہم یہ بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں ہیں، پاکستان کی عوام پر حملے ہیں، پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر حملے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے بھی آپ کو جو آپ کا کردار ہو سکتا ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ ایک مشکل مرحلہ آیا ہے، بہت سارے شہید ہیں، بہت سارے زخمی ہیں۔ وہ جیل جس کو پوری دنیا اپیل کرتی رہی، پوری دنیا سے فلسطینی چیخو پکار کرتے رہے کہ غزہ کی اس جیل کو توڑا جائے، آج فلسطینیوں نے اس جیل کو توڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کو توڑنے کے جرم میں اس وقت اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں فلسطین پر، نہ بچوں کو نہ عورتوں کو جو بمباری ہو رہی ہے، جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں، پوری امت مسلمہ کو اس وقت مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور اس قضیے کے مستقل حل کے لیے فوری طور پر اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے۔ ہم مملکت سعودی عرب جو اس وقت OIC کے سربراہ ہے، ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں فوری طور پر اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس بلا کر جو قدم آج سے چند دن پہلے سعودی عرب نے اٹھایا ہے کہ فلسطین کی ریاست میں اپنا سفیر مقرر کیا ہے، یہ پہلا اسلامی دنیا کا سفیر ہے جو سعودی عرب نے فلسطین میں بھیجا ہے۔ تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اور اسی طرح جو کشمیر ہے، یہ امت کے دو مسئلے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کشمیر اور فلسطین علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں، وہ عربوں کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ہے، یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، امت کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر امت ایک ہے، اور اس حوالے سے اب OIC کو، اسلامی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں؟ یہ تو جو ان حکومتوں کے پالیسی بنانے والے ہیں، یہ وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میری عرض سنیں، جو میں کسی دو حکومتوں کا اس انداز میں جو ہمارا کام تھا، عرب اسلامی دنیا سے تعلقات کی بحالی اور بین المسالک بین المذاہب ہمانگی، اس حوالے سے اگر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، یہ جن کا کام ہے ان سے پوچھیں۔ اور اگر یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اگر نیت اور ارادہ ٹھیک ہو تو پھر ایک ماہ میں 50 روپے ڈالر بھی نیچے آتا ہے، چینی کی سمگلنگ بھی رکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سپہ سالار نے فیصلہ کیا، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے، ہماری وزارت داخلہ نے، ہمارے حکومت کے اداروں نے، ہمارے ISI FIA اور دیگر اداروں نے اس پہ عمل کیا، تو آج آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کے حالات جو ہیں۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اسلام اور پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے۔
ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں دوبارہ کوئی جنگ ہو، اس خطے میں دوبارہ عدم استحکام ہو۔ افغانستان پاکستان دو بھائی ہیں، صرف ہم پڑوسی نہیں ہیں، لیکن جو مصائب اور مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔